امریکا کی ریاست مشیگن اپنے پھلوں، ساحلی علاقوں اور مشہور یونیورسٹی کیمپس کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہاں ملک کی سب سے طویل میٹھے پانی کی ساحلی پٹی موجود ہے اور بے شمار قدرتی مقامات ہیں جو بڑوں اور بچوں دونوں کو دریافت اور مہم جوئی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک چیز جس کے لیے مشیگن ہرگز مشہور نہیں وہ ہے ریچھ کے حملے، کیونکہ یہاں حملوں کی شرح امریکا میں سب سے کم میں سے ایک ہے۔ ریاست مشیگن میں اب تک صرف 3 مہلک ریچھ حملے ریکارڈ ہوئے ہیں، جو حیران کن بات ہے کیونکہ یہاں تقریباً 12,000 سیاہ ریچھوں کی آبادی موجود ہے۔ یہ ریچھ اپنے بھورے رشتہ داروں کے مقابلے میں خاصے چھوٹے اور کم جارے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کم ہی تصادم پیدا کرتے ہیں اور عموماً اپنے علاقے میں ہی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان کے مسکن میں داخل ہو جائے تو وہ آسان شکار حاصل کرنے میں ہچکچاتے نہیں۔ بدقسمتی سے یہی انجام ننھی کیرول این پور کا ہوا۔ کیرول این 1945 میں پیدا ہوئی اور اپنے والد، والدہ اور بڑے بھائی ایلن کے ساتھ مشیگن کے ایک کھیت میں رہتی تھی، جہاں اس کے والد مارکوٹ نیشنل فارسٹ میں فائر آبزرویشن ٹاور کے نگہبان تھے۔ 8 جولائی 1948 کو 3 سالہ کیرول این دوپہر کے وقت اکیلی برآمدے میں کھیل رہی تھی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جب ان کے والد کام پر ہوتے بچے اپنی مرضی سے کھیلتے رہتے۔ وہ جنگل سے اچھی طرح واقف تھے اور انہیں سکھایا جا چکا تھا کہ اگر ریچھ کا سامنا ہو تو کیا کرنا ہے۔ وہ صحن میں ریچھوں کو گھومتے دیکھنے کے عادی تھے، مگر کبھی کوئی اتنا قریب نہیں آیا تھا کہ خاندان کو فکر ہو۔ اس روز کیرول این اکیلی کھیل رہی تھی کیونکہ اس کی ماں کی دوست ان سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ دوپہر 2:30 بجے مسز ویوین ریکی اور ان کی دوست مسز سمرس باورچی خانے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ وہ قریبی دوست تھیں اور اکثر اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں ساتھ وقت گزارتی تھیں۔ کیرول این کو کہا گیا تھا کہ گھر کے قریب ہی رہے اور برآمدے کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا تاکہ مائیں اس پر نظر رکھ سکیں۔ ایلن نیچے تہ خانے میں کھیلنے چلا گیا تھا، اس لیے دونوں عورتوں کو کچھ سکون سے بات کرنے کا وقت مل گیا۔ اچانک انہوں نے برآمدے سے ایک مختصر چیخ سنی اور فوراً سمجھ گئیں کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ یہ عام کھیل کی آواز نہیں تھی، بچی خوفزدہ تھی اور ماں کو پکار رہی تھی۔ وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑیں اور دیکھا کہ کیرول این برآمدے میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہے، دروازے کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے اور کسی ان دیکھی چیز سے خوفزدہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ویوین کا خون اس وقت جم گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کو کس چیز نے ڈرایا تھا۔ اس کی نظر ایک بڑے سیاہ ریچھ پر پڑی جو اس کی بیٹی کے پیچھے برآمدے پر چڑھ رہا تھا۔ ریچھ کی نظر کیرول این پر جمی ہوئی تھی اور وہ غروا رہا تھا جیسے اسے پکڑنے کے لیے تیار ہو۔ ویوین نے دہشت میں دیکھا کہ ریچھ نے اس کی بیٹی کو ٹانگوں سے پکڑا اور برآمدے سے گھسیٹ کر لے گیا۔ کیرول این درد اور خوف سے چیخ رہی تھی جب اسے ماں سے دور گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اور اس خوف سے کہ ریچھ گھر میں داخل نہ ہو جائے، مسز سمرس نے ویوین کو دروازے سے پیچھے کھینچا جب وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ کیرول این چیختی رہی اور جانور سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی رہی، مگر ریچھ نے اپنے جبڑوں سے بچی کی کھوپڑی جکڑ لی اور اس کا ننھا جسم فوراً بے جان ہو گیا۔ وہ موقع پر ہی مر گئی۔ جب ریچھ کے دانت اس کے دماغ میں پیوست ہوئے، مسز سمرس نے آخرکار دروازہ بند کر دیا، جو عورتوں اور ریچھ کے درمیان آخری رکاوٹ بن گیا۔ مگر ویوین اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے پرعزم تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی مر چکی ہے۔ وہ شوہر کی پستول ڈھونڈنے بیڈروم کی طرف دوڑی، مگر گھبراہٹ میں اسے کہیں نہ ملی۔ وہ واپس نیچے آئی اور دروازہ کھول کر ریچھ کا سامنا کرنے باہر گئی، مگر باغ خالی تھا۔ اس نے بے چینی سے بیٹی یا ریچھ کا کوئی نشان تلاش کیا، مگر صرف برآمدے پر خون کا تالاب نظر آیا جو جانور کے جانے کی سمت نہیں بتا رہا تھا۔ غم سے نڈھال ہو کر وہ اندر گئی اور رینجر اسٹیشن فون کر کے مدد کی درخواست کی۔ کال کے کچھ ہی دیر بعد 7 رینجر کیبن پر پہنچے اور جنگل کے کنارے انتظار کرنے لگے۔ رینجر بروس ایلیٹ کو گھر پر اطلاع ملی تو وہ اپنے تلاش کرنے والے کتوں کے ساتھ فوراً روانہ ہوا۔ اس کے پہنچنے پر ٹیم کو ہدایت دی گئی کہ وہ کتوں کے پیچھے جنگل میں داخل ہوں اور مختلف سمتوں میں بچ جائیں تاکہ زیادہ علاقے کی تلاش ہو سکے۔ جلد ہی ایک لیبراڈور ریٹریور نے بوسونگھی اور رینجرز کو جنگل کے اندر لے گیا۔ کیبن سے تقریباً 160 گز دور انہیں خون کے دھبے اور بچے کا جوتا ملا اور انہیں احساس ہوا کہ شاید وہ زندہ بچی نہیں بلکہ لاش تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کتوں کے پیچھے مزید آگے بڑھے اور تقریباً 150 فٹ بعد انہیں کیرول این پور کی لاش مل گئی۔ کسی بالغ کی لاش ملنا ایک بات ہے، مگر صرف 3 سالہ بچے کی لاش ملنا بالکل مختلف اور زیادہ دل دہلا دینے والی بات تھی۔ رینجرز کو شدید صدمہ ہوا جب انہوں نے کیرول این کو درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اوپر کی طرف چہرہ کیے پایا۔ اگر اس کے ہولناک زخم نہ ہوتے تو وہ اسے سوتی ہوئی سمجھتے۔ اس کے کپڑے ابھی جزوی طور پر صحیح تھے، شرٹ جسم پر تھی مگر درمیان سے اوپر کو کھسکی ہوئی تھی۔ اس کی موت کے شواہد واضح تھے۔ اس کے پیٹ پر گہرے زخم تھے جن سے آنتیں باہر نکل کر قریب کی جھاڑی سے الجھی ہوئی تھیں۔ اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک کھائی جا چکی تھیں اور سر اور چہرے پر گہرے زخم تھے۔ جسم کی حالت کے باوجود ارد گرد خون بہت کم تھا، جیسے ریچھ نے اسے صاف کر دیا ہو۔ انہوں نے بائیں آنکھ کے قریب ایک گہرا سوراخ دیکھا جو دماغ
वक्त तक पहुंचता मालूम होता था। मोहलिक वॉर। उन्हें मालूम था कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक नन्ही जान निहायत सफाकी से खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद उन्होंने अगला कदम उठाने का फैसला किया। कुछ रेंजर वापस टावर की तरफ रवाना हुए ताकि रिपोर्ट करे, जबकि एक रेंजर वैन वेस्टन को लाश की निगरानी के लिए छोड़ दिया गया। बाकी लोग कुत्तों के साथ रीछ को तलाश करने आगे बढ़े, मगर वो बार बार बदलने से कुत्ते उलझते रहे। उधर वैन वेस्टन अकेला अंधेरे में लाश के पास खड़ा था। मंजर इंतहाई दिल दहला देने वाला था। वो सोच रहा था कि इलाके के दूसरे बच्चे भी खतरे में हो सकते हैं कि अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। अचानक रीछ पते चीरता हुआ इसकी तरफ झपटा। वैन तैयार था। इसने फौरन पिस्तौल निकाल कर 5 गोलियां चलाईं और रीछ मौके पर मर गया। गोलियों की आवाज सुनकर दूसरे रेंजर वापस आए और अंदाजा हुआ कि रीछ लाश को छुपा कर बाद में खाने के लिए छोड़ गया था। मुतमईन होकर के रीछ मर चुका है, उन्होंने कैरोल एन की लाश खानदान के हवाले की ताकि वो सोग मिना सके। फिर वो रीछ की लाश का मुआयना करने गए ताकि यकीन हो सके यही कातिल था। इसके मेदे में इंसानी बाकियात मिले, जिससे साबित हो गया कि यही हमला आवर था। पता चला कि रीछ भूख का शिकार था। कैरोल एन के अलावा इसके मेदे में कुछ नहीं था, जिससे जाहिर हुआ कि वो महज भूख से मजबूर था। दरअसल वो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था और इसे आसान शिकार मिल गया, जो बदकिस्मती से कैरोल एन थी। इसकी कहानी दूसरे वालिदैन के लिए इबरत बन गई और उसके बाद मिशिगन के बच्चों पर ज्यादा नजर रखी जाने लगी। खुशकिस्मती से कैरोल एन पूर्व मिशिगन में सियारीच के हाथों हलाक होने वाली आखिरी रिकॉर्ड शुदा शख्स साबित हुई। मगर ये वाकया याद दिलाता है कि अगली बार जब कोई सियारीच भूखा हो तो वो किसी और को भी अपनी खौफनाक आखिरी गिरफ्त का शिकार बना सकता है।